کہ جب آپ اپنے بچوں کو بولنا سکھائیے تو پہلے یہ مت سکھائیے کہ یہ امی ہیں یہ پاپا ہیں، پہلے اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے بچوں کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کی زبان پر جب پہلا کلمہ جاری ہو، جب وہ پہلا لفظ کوئی اپنی زبان سے نکالیں تو وہ نام کوئی اور نہ ہو بلکہ اس خالق و مالک کا نام ہو جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو یہ ہماری زندگی میں ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں۔ حالانکہ مسلمانوں میں تربیت کے حوالے سے بہت غیر ذمہ داری پائی جاتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اسکول میں اگر بچوں کو بھیج رہے ہیں یا مدرسوں میں اگر آپ بھیج رہے ہیں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں آپ بھیج رہے ہیں، مدرسوں میں پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ لحاظ رکھا جاتا ہے تربیت پر، لیکن اسکول اور کالج میں بالکل بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا، میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کے بچے انجینئر بن سکتے ہیں، آپ کے بچے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ کے بچے پروفیسر بن سکتے ہیں، آپ کے بچے بہت بڑا اسکالر بن سکتے ہیں، لیکن میں جامعہ سے ہوں، میں جانتا ہوں نا کہ جن بچوں نے IAS کر لیا، اپنے گھر سے آئے، وہ غربت کی حالت میں آئے تھے، دلی میں آ کر کے انہوں نے محنت کی، پڑھائی کی اور پڑھ لکھ کر کے بہت اونچے عہدے پہ پہنچ گئے، کہ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی جو خدمت تھی اس کو بھلا دیا اور پھر اپنی مرضی سے شادی کر کے اپنی زندگی میں سیٹل ہو گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے تعلیم تو حاصل کی، ڈھیروں کتابیں پڑھ لی، مگر تربیت انہوں نے حاصل نہیں کی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پیڑ کسی نے لگایا تھا لیکن سائے میں کوئی اور بیٹھ رہا ہے، محنت کسی اور نے کی تھی اس پیڑ کو سینچنے میں، لیکن اب اس سے پھل کوئی اور کھا رہا ہے۔ اس لیے تربیت پر دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب آپ اپنے بچوں کو بچپن میں تربیت کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ کورے کاغذ پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور جب یہ آوارہ گردی کرنے لگتے ہیں، پھر ساری دنیا مل کر بھی ان کو سمجھاتی ہے تو ان کو سن تو سب کی لیتے ہیں مگر کرتے اپنی من کی ہیں۔ اس لیے خاص طور سے تربیت پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔